ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا دوست یار محمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاری سر آن لائن کلاسز۔ ہر بار کی طرح اس سبق میں ہم کچھ نیا آپ کے درمیان لے کے آئے ہوئے ہیں، اور آج کے سبق کا جو موضوع ہے وہ ہے ہمدردی۔ ہمدردی دراصل علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے جو بے حد مقبول اور عظیم تر ہے۔ نظم ہمدردی میں یوں تو بلبل اور جگنو کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور اس نظم کے متعلق میں پہلے آپ کو اپنے بلند آواز سے اس نظم کو پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اس نظم کے متعلق میں اس کی تفسیر کو سمجھیں گے، اور آپ ہمارے بورڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے متعلق ہر مصرے کی ہم نے تفسیر لکھ رکھی ہے، تاکہ ہمارے ناظرین یا طلبہ و طالبات کو کسی بھی چیز کی دشواری نہ ہو۔ اس کے متعلق تمام تر سوالات و جوابات کی بھی مشق کرنے والے ہیں، تو آپ اس ویڈیو سے بنے رہیے اور لنک کو شیئر کریے تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ کے پاس پہنچے اور اس ویڈیو کے ذریعے سے دوسرے کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگے گا آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، پورا ویڈیو دیکھیں بہرحال۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے چلتے ہیں، اور اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے، اور فیس بک اور دیگر جگہوں پہ فالو کریے گا۔ تو آئیے اس سبق کے متعلق ہمدردی، جس کو ہندی میں ہم سہانوبھوتی اور انگلش میں سمپیتھی بولتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو ہمدردی کے متعلق پہلے ہم نظم کو پڑھیں گے، اس کی تفسیر کو مصرے کے اعتبار سے سمجھیں گے، اس میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، سوال و جواب اور دیگر چیزوں پہ ہم آپ کو مشورہ دیں گے یا تمام سوالات کو حل کریں گے۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم جس کا عنوان ہے ہمدردی، اور ہمدردی کا جو سب سے بہترین شعر ہے وہ ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ آئیے اب شروعات کرتے ہیں باضابطہ طور پہ اس نظم کی۔ حالانکہ اس نظم کا جو طرز ہے وہ بالکل علیحدہ ہے اس نظم کو لکھنے کے اعتبار سے، چونکہ بہت سارے الفاظ کا جو بنیاد ہے یا اس کی لکھاوٹ کا طریقہ ہے وہ الٹ پھیر ہے، اس لیے اس کے طرز پہ تھوڑا سا پریشانی ہے بنانا۔ تو ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس قدر آشیاں تک، پہنچوں کس طرح آسیا تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، ہر چیز پر چھا گیا اندھیرا، سن کے بلبل کی آہوزاری، سن کے بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشال، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشال، چمکا کے مجھے دیا بنایا، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو ناظرین اس نظم کو آپ کے درمیان پیش کیا گیا، آئیے اب اسے باضابطہ طور پہ ہم اس کی مصروں کی تشریح کو سمجھتے ہیں کہ ہر مصروں کی کیا معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں یہ جو علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم جس کا عنوان ہے ہمدردی سہانوبھوتی سمپیتھی، یہ کلاس 4 سبق 3 ہمدردی کے متعلق ہے۔ اور نظم ہمدردی، جگنو بہت چھوٹا، یعنی جگنو جو کیڑا ہوتا ہے وہ بہت اس کا چھوٹا حصہ ہوتا ہے، قد ہوتا ہے، اس کے علاوہ معمولی کیڑا ہوتا ہے۔ اگر انسانوں کی بات کریں تو اس کا وجود انسانوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی بھی اپنی جگہ پہ ایک شناخت ہے، اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ انسانوں سے بڑھ کے کبھی وہ اپنے آپ کو شو کرتا ہے یا دکھاتا ہے۔ تو جگنو بہت چھوٹا اور معمولی کیڑا ہونے کے باوجود پرندہ بلبل کے لیے روشن دیا کے مانند مشل راہ بنتا ہے۔ مشل راہ ہی نہیں، اس کے راہ میں اچھا ہونا، اس کو اچھا ہموار کرنا۔
آئیے نظم کی تفسیر کو مطالعہ کرتے ہیں، یعنی اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ پہلا جو نظم کا مصرع ہے، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ تو پہلا جو مصرع ہے اس کا اس طریقے سے، کسی پیڑ کی ایک ٹہنی پر ایک بلبل اداس بیٹھا تھا، یعنی ایک بلبل اداس بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرا مصرع ہے، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا۔ اور اس مصرے میں کہا گیا ہے کہ بلبل جو اداس بیٹھا ہوا تھا ٹہنی کے شجر کے یعنی پیڑ کی ایک ٹہنی پہ ڈالی پہ، جب یہ بات اپنے من ہی میں ادھیڑ بن میں پھنسا ہوا تھا کہ اندھیری رات ہونے کی وجہ سے، نمودار ہونے کی وجہ سے، اب رات میں تاریکی کی روشنی اندھیری کی وجہ سے میں اپنے گھر پہ واپس کیسے لوٹوں، وہ الجھنوں میں پریشانیوں میں مبتلا تھا۔ بلبل پریشان تھا کہ دن بھر میں دانے کی تلاش میں رہا، مگر اب رات آ چکی ہے، یعنی دن جو رات چگنے دانے چگنے میں گزر بسر کیا اپنا، اب رات کے وقت اسے کیسے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹوں۔ اگلا ہے، پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ بلبل کہتا ہے کہ میں اب اپنے گھر کیسے پہنچوں چونکہ ہر طرف اندھیرا چھا چکا ہے یا چھا گیا ہے۔ سن کے بلبل کی آہوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا۔ حالانکہ پرندہ یعنی بلبل کے مقابلے میں جگنو کی بات کرے تو وہ ایک چھوٹا اور نہایت کیڑے کے مانند ایک حصہ ہے جگنو کا، لیکن جگنو کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ روشنی پھیلاتے ہوئے چلتا ہے، وہ روشنی کا طالب جو ہوتا ہے پھیلاتا ہے خود، اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو جب اس کے قریب آتا ہے اور بلبل کی آہوزاری، اس کے پریشانیوں، اس کے فریادوں کو سنتا ہے تو وہ اس سے ارشاد کیا کرتا ہے، سنیں۔ بلبل کی اس تکلیف کو جب جگنو نے سنا تو وہ قریب سے بولا، وہ پاس جاتا ہے اور وہاں پہ اس سے مخاطب ہوتا ہے، بولتا ہے، میں بھلے ہی ایک چھوٹا سا کیڑا ہوں مگر آپ کی مدد کے لیے جان سے حاضر ہوں، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کہ کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، چھوٹا سا ہی مانند یعنی ہونے کے باوجود میں آپ کی خدمت، آپ کی ہمدردی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہوں گا، تیار رہوں گا۔ اگلا ہے، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں رات میں روشنی کروں گا۔ اس بات کا کوئی غم نہ کرنا کہ راستے میں بہت اندھیرا ہے، میں دعا کے مانند روشنی پھیلاؤں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر وہ خوبی دے رکھی ہے کہ میں اپنے چھوٹے سے حصے ہونے کے باوجود بھی روشنی پھیلاؤں گا۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشال چمکا کے مجھے دیا بنایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر وہ خوبی پیدا کر دی ہے، میرے اندر وہ مشال آپ جانتے ہیں مشال کے معنی ہوتا ہے یعنی ویسی چیزیں جس سے روشنی کی جا سکے، یعنی بادشاہی یا حکمرانی دور میں پہلے یہ چیزیں استعمال ہوا کرتا تھا، مشال روشنی کرنے کے لیے، پرکاش اجالا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشال چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ دنیا میں اللہ نے میرے اندر یہ خوبی پیدا کی ہے کہ میں مشال کی مانند جل کر روشنی پھیلا رہا ہوں۔ اب ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو بغیر کسی مفاد یعنی بغیر کسی بدلہ، نیکی کا بدلہ چاہیے بغیر، ٹھیک ہے، فائدے کے دوسرے کے کام آتے ہیں، وہ کسی ہمدردی یا بدلے کی تلاش نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی بغیر فائدے کے اس کے کام آتے ہیں۔ تو یہ مصروں کے اعتبار سے اس کی تفسیر میں نے اس بورڈ پہ رقم کر رکھی ہے، ناظرین آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، یا چونکہ یہ بڑی کام آنے والا ہے، طلبہ و طالبات سے گزارش ہوگی کہ چونکہ بارہا ہم نظموں کو پڑھتے تو ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اس کی تفسیر کو، اس کے مطلب کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو نظموں کے ساتھ میں تمام تر معلومات بھی دیتے چلیں، اس کے تشریح بھی، اس کے مطلب بھی بیان کرتے چلیں، تاکہ آپ کو اس ویڈیو کے متعلق سبھی دشواریاں جو ہیں ختم ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائے۔ تو آئیے اب اگلے مرحلے میں چلتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اسے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ آئیے کچھ مشکل الفاظ کے لفظ و معنی دیکھ لیتے ہیں۔ شجر درخت یا پیڑ، درخت یا پیڑ۔ بلبل سریلی آواز والا پرندہ، آشیاں گھونسلہ، گھونسلہ، اور جگنو ایک کیڑا جو رات کو چمکتا ہے، ایک کیڑا جو رات کو چمکتا ہے۔
आफजारी, रोना पीटना नाला व फरियाद। ठीक है, रोना पीटना या नाला व फरियाद। नाला व फरियाद के माने गम करना, मातम करना, ठीक है। जहां दुनिया। तो इस तरीके से जो मुश्किल अल्फाज इसमें दर्ज आए हुए थे वो हमने आपको सुनाया। इसके अलावा गौर कीजिए में होता क्या है कि कहानी का वह हिस्सा पेश किया जाता है जो बिल्कुल खास होता है, जिससे कहानी या फिर नज्म की बुनियाद का मालूम होता है, आंसर का पता चलता है। बहुत छोटा और मामूली कीड़ा होने के बावजूद अपनी चमक से जुगनू मुश्किल में पड़े बुलबुल की मदद करता है। यानी उसका जो कद है वो बेहद छोटा है, बुलबुल के मुकाबले में वो बेहद छोटा है, लेकिन वो बुलबुल की फिर भी मदद करता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर एक ऐसी खासियत पैदा की है, ऐसी खुसूसियत दे रखी है कि वो अंधेरे में भी, तारीकी में भी रोशनी फैलाता हुआ चलता है। इस वाक्य से हमदर्दी के जज्बे का इजहार होता है। शायर ने आखिरी शेर में अच्छे लोगों की खूबी बयान की है। शायर ने आखिरी शेर में अच्छे लोगों की खूबी बयान की है और ये कहा है कि वही लोग अच्छे होते हैं जो जरूरतमंदों के काम आते हैं। यानी किसी जरूरतमंद के वक्त पे जरूरतमंद या बेचारा गरीब गुरबा के काम आ जाए, वही इंसान बेहतर कहलाता है। किसी लकड़ी के ऊपरी हिस्से में आग जलाकर रोशनी, यहाँ बताया गया कि मिसाल किसे कहते हैं। मशाल जो होता है ना, मशाल क्या होता है कि किसी चीज के किसी लकड़ी के ऊपरी हिस्से में आग जलाकर उसमें रोशनी की जाती है और उसको हाथ में लेकर चलने के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसे मशाल कहते हैं। मशाल के माने होता है, लघवी माने रोशनी का, रोशनी करने के, रोशनी फैलाने की। आइए अब सोचिए और जवाब दीजिए की तरफ चलते हैं, और ये 3 सवाल हैं, उसके मुताबिक हम मशक करते हैं। उम्मीद है